صرف یہ کہ عقل کا دائرہ ہے، بلکہ عقل ہی نے اس کو تخلیق کیا ہے یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں، یہ بھی نہیں پتہ کہ مابعد طبیعت کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں، یعنی کیونکہ یہ طبیعت کی، یعنی طبیعت جو ہماری دنیا ہے اس کی الٹیمیٹ یا الٹیمیٹ کو اردو میں کیا کہیں گے، طبیعت کی جو تو حتمی توجیہ رستو کرنے گیا، تو اسی بنیاد پہ اس نے جو ہے مابعد طبیعت تخلیق کی. اور مطلب میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ مطلب یہ کہ ہم جس کی بات کرتے ہیں جنت اور تخلیق، وہ تو مابعد طبیعت سے بھی اونچا کوئی عالم ہے، یعنی جس کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں، اس سے بھی اونچا ایک عالم ہے. لیکن اس میں نہیں جانا چاہتا، اس میں تھوڑی بحث ہم نے جو علامہ اقبال کی اردو میں خطبات کا جو ترجمہ ہے اس پہ مقدمہ سید ندیم نیازی کا، اس پر جو ویڈیو ہیں اس میں آپ کو یہ بحث مل جائے گی. لیکن یہ کہ کہنے کا مقصد یہ ہے مابعد طبیعت تو عقل ہی نے تخلیق کی ہے، تو ان معنوں میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا دائرہ کار نہیں ہے، لیکن یہ کہتے، اور عقل جو ہے اس بارے میں دلائل بھی دیتی ہے، اور ایک پورا علم کا موضوع جو ہے تخلیق کرتی ہے. لیکن یہ کہ جو چیز جسے عقل قاصر نظر آتی ہے اور یہ عقل کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، تو اس بارے میں عقل جو ہے حتمی جواب نہیں دے سکتی. ایک ہی چیز کے بارے میں اس کے دو مختلف متضاد جواب آتے ہیں ہمیں. تو اسے پتہ یہی چلتا ہے کہ عقل اصل میں جو ہے ایمانیات کو فرض کرتی ہے. وہ ایمانیات جو آپ کی تعلیم اور آپ کی پرورش اور آپ کی تجارت کی بنیاد پہ بنتا ہے، اور اسی بنیاد پہ کچھ لوگوں کو یہ دلیل کنونسنگ لگتی ہے کہ دنیا کا کوئی آغاز نہیں، دوسروں کو یہ کنونسنگ لگتی ہے کہ دنیا جو آدم سے وجود میں آئی ہے. لیکن عقل دونوں کے بارے میں دلائل دیتی ہے، لیکن یہ فیصلہ ناممکن نظر آتا ہے تاریخ عقل کے مطالعے کے نتیجے میں کہ ان دو گروہوں کے درمیان کبھی بھی اس دنیا میں جو ہے کوئی فائنل، یعنی مطلب یہ کہ کوئی حتمی جو ہے فیصلہ اس نزاع کا ہوگا. کیونکہ ایک آدمی ایک گروہ جو ہے ایک دلیل دیتا ہے، دوسرا گروہ اس کو رد کرتا ہے، تو پہلا گروہ جو ہے اس رد کرتا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا. تو یہ ہے یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ پورا ایک مضمون ہو گیا میرا خیال لگ رہا ہے. اس بحث پہ کوئی صاحب جو ہیں اگر مضمون لکھنا چاہیں تو مطلب یہ کہ میں اس کو گائیڈ کر سکتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم.